بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرار۔ محمود۔ ماں کی قرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کے کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارہ سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا معلوم تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ آپ کو بلا رہی ہیں؟ محمود نے رکتے رکتے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ غصے میں ہے تو ہوا کریں، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں، اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی نوج، اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی۔ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں رذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو۔ آہا، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے۔ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی، آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ کر بولنا شروع کیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دیں، سینکڑوں صلاحیں محمود کے باپ کو سنائیں۔ محمود اپنی عمر کی 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے عشرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئیں۔ ماحول کی ناسازگیاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتیں، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتیں۔ اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کا بچپن طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھ کمال جادو بیانی اور گرمجوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کو تصویریں اس کے آگے کھینچتے۔
محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ یار تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی۔ یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پر پرجوش انداز میں کہا، خیر مذاق وغیرہ ختم کرو۔ بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بڑا نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں۔ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان؟ عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یاران نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریستوراں میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی ماہ پارہ کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش رہا تصورات و کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتیں، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کو کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پہ لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے، وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔